بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جان چکے ہیں، لیکن آج کے ویڈیو میں ہم قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیلاً بتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ کون سے ایسے کام تھے جنہیں کرنے پر قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقے حجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالحہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاکت شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 تا 74 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آن پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا: تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین پر عالی شان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اسی طرح سورۃ ہود کی آیت نمبر 61 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین مٹی سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا، بس تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب بہت ہی قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغام رسالت دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے: اے صالحہ، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اسی لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو
اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اسی طرح سورۃ الحجر کی آیت نمبر 80 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، اور یقیناً حجر والوں قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 23 تا 25 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، قوم سمود نے بھی ڈرانے والے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگیں؟ تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم میں سے بس اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 46 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی رحمت سے پہلے برائی عذاب کو جلدی کیوں طلب کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سورۃ ہود کی آیت نمبر 63 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، انہوں صالحہ نے جواب دیا، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت نبوت عطا کی ہے۔ پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کرے گا؟ تم تو سوائے نقصان کے مجھے کچھ بھی نہ دو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی معجزہ کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبہ کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزہ کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی سے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 154 تا 156 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، اے صالح علیہ السلام، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی معجزہ لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن کنویں کا پانی اس اونٹنی کے پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے لیے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آن پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی تو فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ امام ابن جریر
امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صندوق بنت مہیا تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچا زاد مصر بن مہرج سے کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیسہ بنت غنیم تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیسہ نامی عورت نے قدار بن سالف بدوش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مستہ نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیسہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھیں اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر کار قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 11 تا 15 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا تو ان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی باری کی حفاظت کرو، لیکن انہوں نے اس نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان سب کا صفایا کر دیا اور اس سے اللہ کو ایسی تباہی کے انجام سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، پھر انہوں متکبر لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آ۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا لیکن انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ سورۃ النمل کی آیت نمبر 48 اور سورۃ القمر کی آیت نمبر 29 تا 30 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے دوران حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک مضبوط قدار نامی سردار اٹھا جس کی لوگوں میں بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمع آدمی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو، کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام رات ہی رات میں وہاں سے نکل گئے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 65 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں،
جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، اس پر صالحہ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب قوم سمود نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو ملنے والے معجزہ کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحہ علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی۔ زمین میں زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالحہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 83 تا 84 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: پس انہیں قوم سمود کو صبح ہوتے ہی زوردار آواز نے آ پکڑا، پھر ان کی تدبیر و عمل ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 79 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: اس وقت وہ صالحہ علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا: اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر حضرت صالحہ علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا: معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالحہ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اونٹنی اسی راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اسی راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ان پر ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کے سرزمین پر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: وہ کون آدمی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے نکلا تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رجب 9 ہجری میں رومیوں سے جہاد کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ہجر قوم سمود کے کنویں پر کچھ دیر ٹھہرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کنویں سے پانی لے کر مشکیں بھر لیں جو قوم سمود کے استعمال میں تھے اور ان سے آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے پانی لے کر چولہے پر ہنڈیاں چڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکوں سے پانی بہانے اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تھوڑا آگے چلے اور اس کنویں پر جا کر ٹھہرے جہاں سے حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور فرمایا: اس کنویں کا پانی لو جس کا پانی حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجر قوم سمود کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا: عذاب یافتہ بستیوں میں نہ جاؤ۔ اگر انتہائی مجبوری کے تحت جانا پڑے تو روتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔ ناظرین اکرام، قوم سمود سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہمیشہ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز اور پروفٹ سیریز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔